الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وقال تعالى في موضع آخر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين من أقامها أقام الدين ومن هدمها هدم الدين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قرة عيني في الصلاة عزیز دوستو بزرگو ہم لوگ ہر نماز سے پہلے اذان سنتے ہیں اور اذان بہت بڑی دعوت ہے، دعوت التامتی۔ حدیث میں اس کو دعوت تامہ کہا گیا ہے، مکمل دعوت ہے یہ، مکمل۔ دین کی دعوت اس میں آ جاتی ہے۔ دین کا خلاصہ اذان کے اندر موجود ہے، اسی لیے اس کو دعوت تامہ کہا گیا، مکمل دعوت ہے یہ، 100% دعوت ہے اور کامیاب دعوت ہے یہ۔
اور کامیاب ہونے کی دعوت ہے. دعوت بھی کامیاب ہے اور جس کی طرف دعوت دی جا رہی ہے وہ ہے کامیابی. کامیابی کی طرف دعوت دی جا رہی ہے. تو اس میں اذان کے الفاظ سنتے ہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. 4 مرتبہ اذان کے شروع میں یہ الفاظ دہرائے جاتے ہیں: اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. اس کا ترجمہ ہے. لیکن عموماً لوگوں کو اس کا ترجمہ معلوم نہیں ہوتا. کیا کی پکارتے ہیں لوگ کر لیتے ہیں، کیا کی پکارتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں. حالانکہ اس میں بہت بڑی میسیج ہے، بہت بڑا پیغام ہے. ان کلمات کے اندر بہت بڑا پیغام ہے انسان کے لیے، جن کو 4 بار دہرایا جا رہا ہے. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. اور بعض غیر مسلم سمجھتے ہیں اذان سنے تو کہ اکبر بادشاہ کو بلانے کے لیے، اکبر بادشاہ کو یاد کرتے جیسا ہے اللہ اکبر. تو اکبر بادشاہ گزرے نا ان کا، شاید ان کے بادشاہ کو یاد کرتے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں. مسلمانہ کیونکہ انہوں حکومت کر کے گئے، ذرا بڑا آدمی تھے، تو یہ سمجھتے ہیں غیر مسلم کیا ہے کہ اکبر بادشاہ کو یاد کرتے ہیں کہ حالانکہ ایسا نہیں ہے. اور ہم ان کو صحیح اذان کا معنی نہیں سمجھائے، خود ہی نہیں سمجھے تو دوسروں کو کیا سمجھائے. ہم کو خود اذان کا پورا ترجمہ معلوم نہیں. اذان میں مؤذن صاحب جو الفاظ بول رہے ہیں ان کا کیا مطلب ہے ہم کو خود پتہ نہیں، غیر کو کیا معلوم ہوگا. ہم کو خود ان الفاظ کی اہمیت نہیں، ہم کو خود اذان کی، ہم خود اذان کو ویلیو نہیں دیتے، تو وہ کیوں ویلیو دے گا؟ وہ کیا اس کو سمجھے گا؟ تو اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. تو انسان کو جو بنایا گیا ہے وہ 4 چیزوں سے بنایا گیا ہے: آگ، پانی، مٹی، ہوا. 4 طاقتور چیزیں ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنانے سے پہلے بھی ان چیزوں کو بنایا: آگ، پانی، ہوا، مٹی. اور یہ 4 طاقتیں یعنی دنیا میں ان کی طاقت زیادہ ہے. دنیا والے ان 4 طاقتوں کی قوت کو تسلیم کرتے ہیں. جیسے آگ ہے، آگ کے ذریعے سے کتنا نقصان ہوتا ہے انسان کو. کہیں آگ لگ جائے تو علاقے جل جاتے ہیں، آگ لگ جائے گھر جل جاتے ہیں، آگ لگ جائے
آدمی بھسم ہو جاتے ہیں، لوگ ختم ہو جاتے ہیں، کوئی چیز نہیں چھوڑتی، آگ سب کو جلا دیتی ہے۔ تو یہ طاقتور چیز ہے آگ۔ اور کہیں کہیں آگ کے فوارے ہوتے ہیں، یعنی آگ کے پہاڑ ہوتے ہیں، جب وہاں لاوا نکلتا ہے، آگ کے پہاڑوں سے لاوا نکلتا ہے، آگ نکلتی ہے آگ کے پہاڑوں میں، تو اس آگ کو کوئی بجھا نہیں سکتا۔ انسان کی طاقت ہی نہیں ہے کہ ایسے آگ کو بجھا سکے۔ جیسے وجے واڑہ میں بھی ایک جگہ آگ لگی تو بہت بڑا نقصان ہوا، ابھی حال قریب میں بہت بڑا نقصان ہوا۔ تو اس کے اوپر انسان کا کنٹرول نہیں ہے، آگ کے اوپر انسان کا کنٹرول نہیں ہے۔ ایک جگہ کزاکستان ایک جگہ ہے، ایک اللہ والے سفر کر رہے تھے اس ملک کو، تو ایک جگہ دیکھا کہ وہاں آگ لگ رہی ہے، آگ شعلہ مار رہا ہے، آگ کا شعلہ مار رہا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ آگ ہے؟ جی یہ آگ ہے۔ کہا کہ یہ آگ جو لگی ہے یہ ایسی جگہ ہے کہ جس کے نیچے پیٹرول ہے۔ سمندر میں سفر کر رہے تھے، کہاں سفر کر رہے تھے؟ سمندر میں۔ تو وہاں آگ دیکھا انہوں نے، آگ کے شعلے دیکھا، تو کہا کہ یہ اس کے نیچے پیٹرول ہے، اور وہاں کی حکومت نے کوشش کی کہ وہاں سے آگ کو نکالا جائے، یعنی وہاں پیٹرول نکالا جائے، آگ نہیں، پیٹرول نکالنے کے لیے کوشش کر رہے تھے، بالکل قریب پہنچ گئے، پیٹرول بالکل نکلنے والا تھا، لیکن کسی ٹیکنالوجی کی پرابلم کی وجہ سے وہاں آگ لگ گیا، کسی پرابلم کی وجہ سے کیا ہوا؟ وہ جگہ آگ لگ گئی، تو اب تک جل رہا ہے۔ قزاکستان والے پوری حکومتوں کو، پوری دنیا کی ساری طاقتوں کو کہا کہ جو اس آگ کو بجھائے گا، جو اس آگ کو بجھائے گا، وہاں کا پیٹرول جب نکلے گا تو آدھا پیسے آپ کو ہم دیں گے، آدھا ہم لیں گے۔ کوئی بجھا سکتا ہے تو آ جائے، اس آگ کو بجھائے، کوئی بھی نہیں بجھا سکے اس کو۔ تو آگ کیا ہے؟ ایک بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی اللہ کی قدرت ہے، اور اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دعوت دی اپنی قوم کو، بادشاہ کو، تو ان کو کیا کریں؟ آگ میں ڈالیں۔ کیوں؟ سخت سزا دینا چاہیے، یہ ہمارے بتوں کا سخت مخالف ہے، ہمارے معبودوں کی مخالفت کرتا ہے، ہمارے خدا کو ذلیل کرتا ہے، ہمارے معبود کو برا بھلا کہتا ہے،
اور الگ معبود کی دعوت دیتا ہے، لہذا ان کو ذلیل کرنا چاہیے، ان کو ناشنم کرنا چاہیے، ان کو ختم کرنا چاہیے۔ اس لیے وہ آگ میں ان کو ڈالے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ وہ ایک طاقت، آگ کیا ہے؟ ایک طاقت ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلایا گیا، آگ میں ڈالا گیا، اگرچہ وہ نہیں جلا، کیونکہ وہ اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ آگ پر کس کا کنٹرول ہے؟ اللہ کا کنٹرول ہے، کوئی اس کو بجھا سکتا نہیں، دنیا کی ساری طاقتیں اس کو بجھا نہیں سکتی۔ ہاں، اللہ چاہے گا آگ کو باغ بنا سکتا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے باغ بنا دیا۔ تو اذان میں اللہ اکبر کہہ کر یہ بتایا جاتا ہے کہ آگ پر بھی کنٹرول اللہ کا ہے، اور تم انسان اس کے اوپر کنٹرول نہیں کر سکتے۔ جب آگ ایک طاقت ہے تو اس کو بنانے والا اس سے بھی بڑی طاقت والا ہے، لہذا یعنی آگ سے بھی بڑے طاقت کی طرف آؤ۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، یعنی اللہ آگ سے بھی، آگ کی طاقت سے بھی زیادہ طاقت والی چیز اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ سب سے بڑے ہیں۔ اللہ چاہتا ہے تو آگ کو بھی کنٹرول کر سکتا ہے، دنیا کی کوئی چیز اس کو کنٹرول نہیں کر سکتی، وہ تمہارے کنٹرول سے باہر ہے۔ ایسے ہی پانی ایک طاقت ہے، پانی کیا ہے؟ بہت بڑی طاقت ہے۔ تو آپ پچھلی قوموں کو دیکھیں، پانی کے ذریعے سے ان کو ہلاک کیا گیا۔ نوح علیہ السلام کی قوم کو پانی میں ہلاک کیا گیا، اور فرعون کو اور اس کے ماننے والوں کو پانی کے اندر ہلاک کر دیا گیا۔ اور وقفے وقفے سے سیلاب وغیرہ آتے ہیں، جیسے ابھی جدہ میں، سعودی عرب میں ہلکی سی جھلکا، ایک ہلکی سی جو ہے سیلاب کی شکل آنے سے بہت نقصان ہوا لوگوں کا۔ تو یہ طاقت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس کے اوپر کسی کا کنٹرول نہیں۔ آگ کو کوئی کنٹرول کر سکتا نہیں، آگ کو کوئی بجھا سکتا نہیں، پانی کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا۔ ہاں، اگر کوئی کنٹرول کر سکتا ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ پانی پر بھی اس کا کنٹرول ہے، آگ پر بھی اس کا کنٹرول ہے، اور ہوا پر بھی اس کا کنٹرول ہے۔ تو پانی بھی ایک طاقت ہے، تو اس طاقت کا انکار ہے اس اذان میں۔ اللہ اکبر، پانی بڑا نہیں ہے، اللہ سب سے بڑے ہیں۔ اور ہوا بھی ایک طاقت ہے۔ انسان کا وجود ہوا ہی سے ہے، ہوا نہیں تو انسان نہیں رہ سکتا۔ لیکن اگر یہ زیادہ چلے تو بھی انسان جی نہیں سکتا۔ اگر ہوا زیادہ چلے تو انسان جی نہیں سکتا۔ اور آکسیجن کو اللہ تعالیٰ نے عام کر دیا ہے، فری بنا دیا، پانی کو بھی فری بنا دیا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر بھی پیسے لگاتے، پینالٹی رکھتے، تو پھر انسان اپنی پوری کمائی اسی میں صرف کرنا پڑتا۔ جیسے کورونا میں معلوم ہوا، دم نہیں پھر رہا ہے، اور جو ہے وینٹیلیشن
وینٹیلیٹر میں ہے، اور وینٹیلیٹر میں گیس والے کتنا پیسے جاتے ہیں، کیا ہے آکسیجن لگائے، اس کو آکسیجن نہیں مل رہا ہے، آکسیجن ہم پڑ نہیں رہا اسے، ایک ہفتے کے لیے، 2 دن کے لیے، 4 دن کے لیے کتنا چارج لگاتا ہے، کتنا چارج ڈاکٹر اس کے اوپر ڈالتا ہے آکسیجن کے واسطے۔ تو انسان آکسیجن نہیں تو بھی نہیں جی سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کو جتنی ضروری چیزیں تھیں اس کو اتنا ہی عام کر دیا، یعنی فری کر دیا، فری سروس۔ تو اس آگ کی طاقت کے، اس ہوا کی طاقت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی بڑی قوموں کو ہلاک کر دیا۔ آپ قرآن پڑھیں، فَأَمَّا ثَمُودُ فَرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ الْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، مسلسل آنے والی تیز ہوا کے ذریعے سے اللہ نے قوم عاد کو ہلاک کر دیا، برباد کر دیا۔ تو ایسی قوم تھی لم یخلق مثلها فی البلاد، وہ ایسے طاقتور تھے، ایسے پہلوان تھے، ایسے پاور والے تھے کہ لم یخلق مثلها فی البلاد۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے طاقتور ہم نے زمین کے اوپر نہ پہلے پیدا کیا ہے نہ بعد میں پیدا کریں گے۔ لم یخلق مثلها فی البلاد، 60 گز اونچے، بڑے طاقتور، جھاڑوں کو خالی انگلیوں میں اٹھانے والے، اور بڑے بڑے پہاڑوں میں خالی انگلی سے جو ہے تراش کر، وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ اپنے ناخنوں کے ذریعے سے پہاڑ میں تراش کر اپنا گھر بنا لیتے تھے۔ تو کتنے طاقتور ہیں وہ لوگ۔ لیکن ایسے طاقتور لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہلاک ہونے کے لیے بِصَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، مسلسل چلنے والی ہوا کے ذریعے سے اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ تو کسی کو پانی میں غرق کیا، کسی کو ہوا کے ذریعے سے ہلاک کر دیا۔ تو یہ کیا بتاتا ہے کہ پانی بھی ایک طاقت ہے، ہوا بھی ایک طاقت ہے، اور آگ میں ایک طاقت ہے۔ تو 4 مرتبہ مٹی میں ایک طاقت ہے، مٹی میں کیا ہے؟ ایک طاقت ہے۔ دیکھیں مٹی کے اندر، مٹی سے انسان بن رہے ہیں، کتنے شکل کے انسان دنیا میں نظر آ رہے ہیں، کیسے بن رہے ہیں؟ مٹی سے اللہ بنا رہا ہے۔ جتنی کھانے کی چیزیں ہم کھا رہے ہیں وہ کہاں سے بن رہے ہیں؟ مٹی سے بن رہے ہیں۔ جتنی چیزیں ہم پی رہے ہیں وہ سب کیا ہے؟ سب مٹی سے۔ تو مٹی بھی ایک طاقت ہے، پانی بھی ایک طاقت ہے، ہوا میں طاقت ہے، آگ میں طاقت ہے۔ تو اللہ اکبر کہہ کر مؤذن یہ بتاتا ہے کہ 4 مرتبہ یہ الفاظ دہرا کر یہ بتاتا ہے کہ نہ آگ بڑی طاقت ہے، نہ پانی بڑی طاقت ہے، نہ ہوا میں طاقت ہے، اور نہ مٹی میں طاقت ہے، بلکہ سب سے بڑی طاقت جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ لہذا اللہ کے پاس آؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 4 طاقتیں ہیں دنیا کے اندر، اور چاروں کا انکار اذان میں کیا جاتا ہے کہ یہ کوئی طاقت نہیں، اس سے بھی بڑی طاقت اگر کوئی ہے تو وہ صرف اللہ کی طاقت ہے۔ اور ان 4 طاقتوں پر کسی کی طاقت چلتی ہے تو وہ صرف اللہ کی طاقت ہے، وہ ہے اللہ اکبر۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اس کی قدرت
ان چاروں طاقتوں کو کنٹرول کر سکتی ہے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے ہلاک بھی کر سکتا ہے۔ انسان کی کوئی طاقت نہیں۔ خلق الانسان ضعیفا، انسان بہت ہی کمزور طریقے سے پیدا ہوا ہے۔ بنانے والا خود کہہ رہا ہے، چاہے وہ کتنا بڑا طاقتور ہونے کا دعویٰ کرے، چاہے جتنا بڑا پہلوان ہونے کا دعویٰ کرے، لیکن قرآن اس کی اصلیت بتاتا ہے کہ تو کمزور ہے۔ خلق الانسان ضعیفا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اے انسان کیا تو غور نہیں کرتا کہ تیرے اوپر ایک زمانہ ایسا بھی آیا ہے کہ قابل تذکرہ نہیں تھا، یعنی بول لینے بھی نہیں۔ تو آج بول لیتا ہے میں بڑا سیٹ ہوں، میں بڑا جو ہے ٹیلنٹ پرسن ہوں، میں بڑا انٹیلیجنٹ ہوں، میں بڑا جو ہے ہوشیار ہوں، سمجھدار ہوں، میں بڑا مالدار ہوں، میں بڑا خوبصورت ہوں، میں بڑا ایسا ہوں، میرا فلاں کرسی ہے، میرا عہدہ ہے، میرے پاس مال ہے، آج بول لیتا ہے۔ لیکن ایک زمانہ ایسا تیرے اوپر گزرا ہے کہ وہ منہ پہ لانا بھی تجھے شرم آتی تھی۔ منی کا قطرہ ڈراپ تھا، تو گندا ڈراپ، عطر سے تو خوشبو آتی ہے، لیکن جس چیز سے تو بنا ہے وہ گندی ڈراپ سے بنا ہے۔ تو تیری وقات کو پہچان لے، تیری حیثیت کو پہچان لے، تیری حیثیت کو پہچان کر اس رب کو پہچان لے اور اس کی عبادت کے لیے اس اذان میں بلایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، دنیا کی کوئی طاقت بڑی نہیں ہے۔ تو اذان میں یہ پیغام ہے کہ سب سے بڑے اللہ ہے، اللہ کی طرف مؤذن بلا رہا ہے، ایسے یعنی اللہ کے بڑائی کا اقرار کر رہا ہے۔ ہم سنتے ہیں لیکن انسنی کر دیتے ہیں، سن کے بھی انسنی، کیا کے لیے وہ دیتے رہتے ہیں۔ وہ اللہ نے سکھایا، وہ الفاظ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر سکھلایا ہے اذان، لیکن آج وہ اذان کی ہمارے پاس ویلیو نہیں ہے، نماز کی ویلیو نہیں ہے۔ تو اذان اسی لیے دیا جاتا ہے تاکہ آدمی کے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا آتا ہے کہ جب اذان ہوتی تھی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی کا چہرہ بدل جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذان ہونے کے بعد گویا کہ ہم سے کوئی رشتہ نہیں ہے ایسے ہو جاتے تھے، آپ کا ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے، بدل جاتے تھے۔ کیوں؟ اللہ کی عظمت دل میں بیٹھ جاتی، اذان ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں، یہ جو ہے ان کے دل میں بیٹھ جاتا تھا۔ اس لیے آپ اذان سننے کے بعد آپ کی کیفیت بدل جاتی تھی۔ ہم سنتے ہیں لیکن کوئی بدلاؤ نہیں، کوئی چینجز نہیں۔ تو اذان جو ہے یہ مکمل دعوت ہے، کمپلیٹلی دعوت ہے۔ اس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کی گواہی، رسول کی گواہی، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ تو کامیابی نماز میں ہے، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ
حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلا کے دیے، اس تحفے کو آسمان پر بلا کر دیا گیا۔ اذان اور نماز، تو اذان کے بعد نماز کا جو حکم ہے یہ دونوں، یعنی انسان کا باڈی جو بنا ہے وہ دو چیزوں سے بنا ہے، ایک جسم، دوسرا روح، دو چیزیں ہیں اس کے اندر۔ ہم لوگ کھانے کے لیے، باڈی کے لیے ساری چیزیں اس کا انتظام کرتے ہیں، یعنی وقت پر کھانا دینا، وقت پر پانی پینا، وقت پر کیا تو بیمار ہو گئے تو اس کو علاج کرنا، اور کسی چیز کی کمی ہے تو اس کو دیکھنا، اور کہیں درد محسوس ہوتا ہے، پیٹ میں درد ہے، کہیں گڑبڑ ہے، آنکھیں برابر نہیں دکھ رہی ہے، اور سر میں چکر ہے، اور وومیٹنگ آ رہا ہے، پھلا ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، اس کا خیال رکھتے ہیں، باڈی کا ہر طرح سے خیال رکھتے ہیں۔ کمزور ہو گئے تو کھانا کیا کھاتے ہیں، اور میلا ہو گیا تو پانی نہلاتے ہیں، باڈی کے لیے سب کچھ کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو دل ہے، جو ہمارا جو روح ہے، اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ تو جیسے یہ باڈی مٹی سے بنا ہے تو اس کا فوڈ جو ہے وہ مٹی سے پیدا ہوا، جتنے چیزیں ہم کھا رہے ہیں وہ مٹی سے پیدا ہوتے ہیں، اور یہ جو روح ہے وہ آسمان سے آیا ہے، اس کا بھی فوڈ ہے، اور اس کا فوڈ نماز۔ روح کا فوڈ کیا ہے؟ نماز ہے، لیکن اس کا فوڈ اس کو نہیں پہنچ رہا ہے۔ اس کا فوڈ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ روح آسمان سے آیا ہے، اور نماز آسمان سے آئی ہے، اور قرآن آسمان سے آیا ہے، کیونکہ روح کی غذا جو ہے وہ قرآن کی تلاوت ہے، اور روح کی غذا جو ہے وہ نماز ہے۔ اگر نماز پڑھتے ہیں تو روح کو سکون ملتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو روح کو سکون ملتا ہے، لیکن ہم اس کو چھوڑ دیے۔ بہت سارے لوگ ہوتے کیا کہ ہوتا ہے، کیا کہ چلتا ہے، گھبرا اٹھتا ہے، دل مار لیتا ہے، کلیجہ مار لیتا ہے، کیا کہ ہو رہا ہے، کیا بھی نہیں ہو رہا، اس کو اس کا فوڈ نہیں مل رہا ہے، اس کا فوڈ اس کو نہیں مل رہا ہے، اس لیے مار لیتا ہے، اس لیے پریشان ہوتا ہے، روح مار لیتا ہے، روح کا فوڈ روح کو نہیں مل رہا ہے۔ تو نماز یہ روح کی غذا ہے، روح کا فوڈ ہے، قرآن کی تلاوت روح کا فوڈ ہے، لیکن اس کا فوڈ ہم اس کو نہیں پہنچا رہے ہیں۔ یہ باڈی کو دیکھ لیتے ہیں کتنے دور کو، باڈی کو دیکھ لینا، بس باڈی کا خیال کرنا، اسے جو ہے اسی کو بڑھانے کی فکر، اس کے لیے جم جا رہے ہیں، واکنگ جا رہے ہیں، اور ایکسرسائز کر رہے ہیں، اور ڈائٹ کر رہے ہیں، یہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا، وہ کھائے تو یہ ہوتا کہتے یہ کھائے، کتنے دور کو باڈی کی فکر ہے، لیکن روح کی فکر کسی کو نہیں ہے۔ اور نماز روح کی غذا ہے، اگر اور مین باڈی کے اندر جو ہے وہ روح ہے، اگر روح صحیح رہے گا تو باڈی بھی صحیح رہے گا، اگر روح خراب ہو جائے تو باڈی سب ویسٹ ہے۔ تو اس لیے نماز کو اللہ رکھے ہیں تاکہ روح کی غذا، لیکن نماز ہم لوگ نہیں پڑھتے، چند لوگ پڑھتے ہیں۔ 5 وقت اسی لیے اللہ نے بلایا ہے، اور 50 نمازیں شروع میں جو ہے نازل ہوئی، 50 نمازیں، کیونکہ روح اس کا فوڈ جو ہے 50 نماز،
کیونکہ روح طاقتور رہے گا تو باڈی طاقتور رہے گا، تو فوڈ کھائے گا تو اس کا وہ طاقتور ہوگا، فوڈ ہی نہیں ہے تو کیسے روح کمزور ہوگی۔ لیکن اگر آپ سنتیں وغیرہ ملا کر دیکھیں گے تو بھی 50 ہو جاتا، تو بھی 50 کے قریب ہو جاتا۔ تو روح کی غذا ہے نماز۔ آپ نماز پڑھیں گے تو روح الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اللہ کو یاد کرنے سے تمہارے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، سکون ملتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کی یاد میں دل کو سکون ہے، پیسوں میں اور سواریوں میں اور دنیا کی چیزوں میں یہ اس میں سکون نہیں ہے، سکون اللہ کو یاد کرنے میں ہے۔ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، اللہ فرماتے ہیں سجدہ کرو اور اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ سجدہ نہیں کر رہے اللہ کا قریب کیسے ہوگا؟ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدہ کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ نماز ہی نہیں پڑھ رہے، رکوع ہی نہیں کر رہے، سجدے نہیں کر رہے، اللہ کے بندے کیسے بنیں گے ہم؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اقامہا اقام الدین، جس نے نماز، من اقام الصلاۃ، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا۔ یعنی جو نماز ادا کرتا ہے گویا کہ وہ دین کو مضبوط کرتا ہے، اور جو دین کو مضبوط کرتا ہے اللہ اسے بھی مضبوط کرتے ہیں۔ ومن ہدمہا ہدم الدین، اور جو دین کو، جو نماز کو چھوڑتا ہے اسے وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے دین کو گرا دیا، اور جو دین کو گراتا ہے اللہ اسے بھی گراتے ہیں۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ من اقامہا اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اس نے دین کو جو ہے پاورفل بنایا۔ آج کتنے لوگ مسلمان نماز چھوڑ رہے ہیں، دین کو کمزور کر رہے ہیں، یہ اپنا ایمان بھی کمزور ہو رہا ہے اور دین بھی کمزور ہو رہا ہے۔ دین کیسے طاقتور ہوگی نماز کے بغیر؟ صحابہ کے واقعات آپ پڑھ کر دیکھیں، نماز نہیں چھوڑتے تھے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم نماز کی پابندی کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو بھی اسلام لاتا تو پہلے اس کو نماز سکھایا جاتا، وضو کا طریقہ سکھایا جاتا، غسل کا طریقہ بتایا جاتا، نماز کا طریقہ بتایا جاتا اس کو۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی تاکید کرتے اس کو، نماز ضرور پڑھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ امتی نماز پڑھتا ہے تو اللہ کی نبی کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہے، اور امتی نماز چھوڑتا ہے تو اللہ کی نبی کی آنکھیں گرم ہوتی ہے۔ وہ کہ اللہ کے نبی کو ستا رہا ہے جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نماز کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو سنت نہیں پڑھے وہ سنتیں ادا کرے۔